ہاں، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہ نور علی، اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس قلم ندا حسین، کس نمبر 27، ڈاٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ یار عائشہ، کچھ بتاؤ گی بھی یا غصے میں منہ ہی پھلا کر رکھو گی سارا دن؟ ایان صبح سے 2-3 مرتبہ عائشہ سے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھ چکا تھا، جو جنی سے آنے کے بعد سے اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ تمہیں جیسے میرے موڈ کی پرواہ ہے نا؟ عائشہ نے ہاتھ میں تھامی کپ بک ریک پر پٹکا۔ پرواہ ہے، تبھی تو صبح سے پوچھ پوچھ کر تھک گیا ہوں، پر تم ہو کہ سیدھے منہ جواب ہی نہیں دے رہی ہو۔ ایان کو بھی اب غصہ آنے لگ گیا تھا، جو بنا وجہ کے اسے اپنے پیچھے خوار کر رہی تھی۔ جب تک تھک گئے ہو تو ریسٹ کرو نا، میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ بلکہ ایسا کرو کہ اس کی پرواہ کرو جس سے بڑی محبت سے باتیں کر رہی تھی صبح۔ عائشہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پہ بجاتے اسے مشورے سے نوازنے لگی، پر آنکھوں میں بھری خفگی کو چھپا نہ پائی۔ اف لڑکی، میں تمہیں اسی ٹائم کلیئر کر چکا تھا کہ ہم بس ہیلو ہائی کر رہے تھے۔ ایان کو اس کے انداز پہ ہنسی آئی۔ ایسی کون سی ہیلو ہائی تھی جو 20 منٹ تک بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ سوری۔ عائشہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نخرہ سجاتے رخ موڑ کر چائے کا کپ اٹھاتی آگے بڑھتے ہوئے بولی، اتنی جیلسی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ڈاکٹر عائشہ۔ ایان اسے اس کے پیشے کے حوالے سے پکارتا چھیڑنے لگا۔ میں کوئی جیلس نہیں ہوں، میں تو بس ویسے ہی۔ عائشہ کو بات بتانا مشکل لگی، جیسے تو اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، جیلسی تو اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ کب تک جھٹلاؤ گی؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ایان نے بھاگنے کے لیے پر تھولتی عائشہ کا ہاتھ تھامتے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ ایان، تم پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں اب دانیال بھائی سے نہیں، میں شاہمیر بھائی سے شکایت لگا دوں گی، تمہاری آئی سمجھ؟ عائشہ کو اچھے سے معلوم تھا کہ کہ ایان شاہمیر سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے اسے شاہمیر کے نام سے دھمکانے لگی۔ ہاں 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 ہاں، یار پھر تو میری ساری ٹینشن ہی دور ہو جائے گی۔ ان کا پتہ ہے نا وہ کیسے ہیں ہم بھائیوں کے معاملے میں۔ ایان اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہنسا اور دائیں بائیں اپنے بازوؤں سے اسے قید کرتے ہوئے بولا، انہیں ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی نا، پکڑ کر نکاحی کر پڑوا دیں گے۔ ایان عائشہ کی معلومات میں اضافہ کرتا مسکراتے ہوئے اس کے توڑے اور قریب ہوا، جو خوف سے پیلی پڑ رہی تھی۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس ساری سچویشن پر عائشہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایان تو کبھی اتنا بے باک نہیں تھا کہ اس رات کے پہر زبردستی روکے۔ وہ تو صرف زبانی یا اشاروں کے داروں میں ہی اپنے دل کا پیغام اس تک پہنچاتا تھا۔ اسے دھکا دیتی تیزی سے فاصلے پر ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، تم ابھی بھائی کو جانتی نہیں، جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ ایان عائشہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اپنے چہرے پر آئے پسینے کو خشک کر رہی تھی۔ ایان کے دل نے پہلی بار دیکھ کر جو نام اسے دیا تھا وہ بالکل اسی پر پوری اتر رہی تھی۔ وہ واقعی تھی ہی معصومہ۔ معصومہ، ایان کی معصومہ۔ ویسے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر شاہمیر بھائی کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ وہ تو ان کے خوف سے ہی مر جائے گی۔ عائشہ ایان کو دیکھ کر تشکر سے مسکرائی، جو اس کے چہرے پر ڈر اور جھجک دیکھ کر خود ہی فاصلے پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ امپاسبل، بھائی اور لڑکی نو وے۔ ایان اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا عائشہ کی بات کی نفی کرنے لگا، جو حیرت سے اس کے شور مچاتا انکار سن رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ان میں مردوں والی کوالٹی نہیں ہے؟ ایان کی نانا نے عائشہ کو غصہ دلایا، اس لیے بنا سوچے پٹاخ سے بولی، اوہ انسان بنو، تم نہ امان کے منہ لگ لگ کے کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی ہو۔ ایان نے ایک دم سے عائشہ کو جھاڑ پلائی، جو اپنی بات کہنے کے بعد اب خود بھی زبان دانتوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ منہ تو میں تمہاری بھی لگتی ہوں، تو کون سا سدھر گئی ہوں؟ عائشہ شرارت سے بولی، ابھی لگی کہاں ہوں ٹھیک سے منہ میڈم، کیا کہا ذرا زور سے کہنا۔ ایان منہ میں ہی بڑبڑا سکا۔ ایسی بات اس کے منہ پہ کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔
نہیں رہنے دو، ایسی بات امان ہی بول سکتا ہے۔ ایان نے اپنی اور دیکھتی عائشہ کو بہت تیزی میں جواب دیا جو اس کے سر پر سے گزر گیا۔ تم اپنے سے ہی باتیں کر رہو، میں چلی۔ ایان کی بڑبڑاہٹ سنتے عائشہ اٹھتی ہوئی بولی، سنو جواب تو دے دی جاؤ، کم از کم یہ تسلی ہی کوئی دے جاؤ۔ ایان کے سوال نے عائشہ کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ تم مجھ سے پیار ویسے ہی کرتے ہو یا پھر شادی؟ جب سے ایان نے اسے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، یہ سوال عائشہ کے دماغ میں چپک کر رہ گیا تھا جو اسے اکثر پریشان کرتا۔ جی ہاں، میں تم سے پیار صرف ویسے ہی کرتا ہوں، سب کو دکھانے کے لیے۔ تمہیں گرل فرینڈ بنا رہا ہوں تاکہ سب میں شودیاں مار سکوں۔ ایان جو عائشہ کے مڑتے قدم سے اس کسی اچھی بات کی توقع رکھتا تھا، کھڑا ہو گیا تھا، جل کر بولا، اسٹوپڈ، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ خاموشی سے اپنی اور دیکھتی عائشہ کو کہتا ہے ایان نے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا پایا، وہی سکون جو اسے عائشہ کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ لاؤ اپنا۔ عائشہ ایان کی آنکھوں میں جھانکتی آہستہ سے بولی، مارو گی تو نہیں؟ عائشہ کی خاموشی ایان کو ڈرا رہی تھی، اس پر اس کا مطالبہ۔ ایان تو پریشان ہی ہو گیا، اپنی معصومہ کا اسے کوئی بھروسہ نہیں تھا، کہیں اس کی درگت ہی نہ بنا دے۔ نہیں۔ عائشہ کو ایان کی بات پہ ہنسی آئی، جسے تم میری پری بچوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اس دن عائشہ جمال تمہاری امانت بن جائے گی۔ عائشہ اس بات سے لاعلم نہیں تھی کہ امان اور ایان کسی کو بتائے بغیر پریشے کی تلاش میں سرگرم تھے۔ یہی چیز عائشہ کے دل میں امان کی عزت اور ایان کی محبت بڑھا گئی۔ جب چاہو اپنی امانت لے جانا۔ ایان عائشہ کی بات سنتے خود حیران تھا، آخر اسے کیسے پتہ چل گیا وہ دونوں اس کی بڑی سسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بات کا تذکرہ تو اس نے بہن کے سامنے بھی نہیں کیا تھا، جس کی بنا اب وہ دونوں بھائی کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو پھر دن گننا شروع کر دو۔ عائشہ میڈم، تمہاری بچوں کو اب تک تو میں صرف بھابھی کی خوشی کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، مگر اب میری زندگی ان کی تلاش سے جڑی ہے، ان کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ عائشہ کی طرف سے گرین سگنل ایان کو سرشار کر گیا۔ اسے اب اپنی محبت کو پانا بہت آسان لگا، مگر نادان انسان اس بات سے انجان تھا کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے، جس کی تلاش میں اسے چاروں سو محبت بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی واپسی ان کی تباہی اور رشتوں میں دراڑ کا سبب بننے والی تھی۔ اف، یہ کیا، یہ یہاں کہا؟ حرین نے دور سے آتی اپنے آپ کو کسی ماڈل کی طرح شو آف کرتی مشال کی بہن کو دیکھ کر ناک منہ بنایا۔ ایک وہ اندر بیٹھی کوڑ کمب تھی جو یہ کھجلی بھی میرے پاس وہ چل کر آ رہی ہے۔ مشال کی کل والی حرکت سے حرین کو پہلے ہی بہت غصہ تھا، اس پر اس کی بہن کا یہاں آنا حرین کو عجیب سی پریشانی سے دوچار کر گیا۔ کاش یہاں منال یا پری میں سے کوئی ہوتی تو ان دو بدیوں کی بینڈ تو آرام سے بجا دیتی۔ روما سے پریشے کی تو بہت کم ہی ملاقات ہوئی تھی، مگر اکثر پارٹیز میں منال اور روما کی چونچیں ضرور لڑتی تھی، وہ بھی مشال کی تنزیہ باتوں کی وجہ سے جو وہ حرین کو بہت میٹھے لہجے میں کہہ جاتی تھی۔ حرین اپنی لاپرواہ عادت کی وجہ سے زیادہ غور نہیں کرتی تھی، مگر منال جب تک بدلہ نہ لے لیتی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ہائے حرین، تم اور یہاں؟ روما حرین کو آفس کے باہر چھوٹے سے کیبل میں بیٹھا دیکھتی اندر چلی آئی۔ حرین نے شامیر کے ساتھ ایک ہی روم میں بیٹھ کر کام کرنے پر اعتراض کیا تھا، جس کا احترام کرتے شامیر نے ہی کیبن بنوایا تھا، جس کا ایک دروازہ شامیر کے روم میں کھلتا تھا تو دوسرا باہر کی سائڈ پر، مگر حرین ہمیشہ باہر والے ہی دروازہ استعمال کرتی تھی شامیر کے روم میں جانے کے لیے۔ او ہائے روما، ابھی کیسی ہے آپ؟ حرین نے اختلاقیات نبھائی جس سے روما کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ او نو آپی، میں تمہیں اپنی آپی ٹائپ لگتی ہوں؟ روما کو سنتے ساتھ ہی شوق لگا تھا۔ نہیں، آپ تو ملکہ شرافت ٹائپ لگتی ہے۔ حرین صرف سوچ کر ہی رہ سکی، کہنے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے، اس طرح خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے؟ حرین اپنی ہی سوچوں میں گم روما کی بات سن ہی نہ پائی۔ جی کیا پوچھا؟
آپ نے میری سنا نہیں؟ حورین ایک دم سے الرٹ ہوئی۔ تمہارے باس کا پوچھ رہی ہوں، اندر ہے بھی یا نہیں؟ روما نے اسٹائل سے بالوں کو پیچھے کرتے منہ بناتے ہوئے کہا، جی سر، تو اندر ہی ہے۔ اوہ، آپ کی اپائنٹمنٹ تھی؟ حورین فوراً سے کمپیوٹر پر چیک کرنے لگی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں میری جان، میں جہاں جاتی ہوں اپنی مرضی سے، کسی سے پوچھ کر یا پرمیشن لے کر نہیں۔ روما حورین کے ماؤس چلاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہنستے ہوئے دروازے کی اور مڑی۔ پر آپ رکے، آپ کس طرح ایسی کیا بات ہے مس حورین؟ آپ وہ ہیلو مسٹر۔ ابھی حورین و روما میں تکرار ہو ہی رہی تھی کہ آفس سے نکلتے عاصم نے حورین سے پوچھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی ہوش روبا لڑکی کو دیکھتے رک گیا۔ ہائے میم، مجھے آپ کے باس سے کچھ پرسنل کام ہے، کیا میں؟ روما بولڈ انداز میں کہتی عاصم کے قریب ہوئی۔ یس یس، آپ جا سکتی ہیں اندر۔ اینڈ مس حورین کچھ ایٹیکیٹس لائی اپنے اندر؟ حورین جو منہ کھولے عاصم اور روما کے انداز دیکھ رہی تھی، عاصم کی بات پر سٹ پٹائی۔ اوف، میرا بھی دماغ خراب تھا جو اس چلتی پھرتی ایٹم کو روکا۔ سر نے ہی بلایا ہوگا۔ حورین سر عاصم کو گھورتی سوچنے لگی جو روما سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میرے سامنے تو اتنے شریف بنتے ہیں اور اندر سے کیسے ہے توبہ۔ حورین کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عاصم کے 2 بار ٹوکنے کے باوجود وہ اپنے کیبن میں نہ گئی بلکہ ان کے سر پر ہی کھڑی دونوں کو گھورتی رہی۔ پر میں کیسے اس ایٹم کو اندر اکیلے جانے دے سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ سر کو اس کی آمد کا معلوم ہی نہ ہو اور بعد میں بات میرے اوپر آ جائے۔ ویسے بھی مس کوڈ مجھے یہاں سے نکالنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ روما کو اندر جاتا نہیں۔ حورین کا دماغ تیزی سے توڑ جوڑ کرنے لگا اور وہ بھی سر عاصم سے نظر بچاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ میں آئی کم؟ آفس میں بڑے کروفر سے بیٹھے شخص کو دیکھ کر روما کے آدھے الفاظ اندر ہی رہ گئے، جبکہ شامیر بھی بت بنا اسی کو دیکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ رکے، ایسے نہیں جا سکتی آپ بنا اجازت کے۔ دروازے کی دھاڑ کی آواز اور حورین کا شور دونوں کو ہی ہوش میں لایا۔ شٹ اپ حورین۔ ہائے شابیر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز فار می۔ روما ہوش میں آتے بہت ریلیکس انداز میں شابیر سے ملی، جیسے ان کے بیچ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس سے ملنے آئی ہوں وہ تم ہو، بھول تو نہیں گئے مجھے؟ روما شامیر کو حق کرتے پیار لوٹاتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، نہیں، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں روما۔ شامیر کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا جسے نہ تو روما سمجھ پائی اور نہ ہی شامیر کو۔ غصے سے دیکھتی ہو رہا ہے، تمہاری سیکرٹری نے میں مینرز نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ روما کو اس ٹائم حورین کے آفس میں موجودگی ایک آنکھ نہ بھائی۔ حورین آپ جائے۔ حورین کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر شامیر نے اسے جانے کا بولا، جو جاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار آفس کے دروازے پر نکال کر گئی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ کیوں آئی ہے وہ دوبارہ میری زندگی میں؟ شامیر جب سے روما سے ملا تھا اپنے آپ سے 1000 دفعہ پوچھ چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ چاہتی کیا ہے وہ مجھ سے؟ اب اتنے عرصے بعد تو سب ٹھیک ہوا ہے میری زندگی میں، تو پھر اس کی واپسی؟ میں اسے اب اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ ایک دم سے شامیر کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی شرٹ کو اتارتا غصے میں ڈریسنگ کی چیزیں بکھیر گیا۔ بہت مشکل سے تو مجھے خوبصورت کنارہ ملا ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ اپنے اندر کی گھٹن سے گھبراتے شامیر نے کمرے کی کھڑکی کھول لی تو نظر لان کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھی پری سے ٹکرائی، جو پھولوں کی نازک کلیوں پہ ہاتھ پھیرتے ان کی نرمی اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ کیوں اتنی بے پرواہ ہو تم مجھ سے پری؟ خود کو سمیٹنے کا حق میں نے صرف تمہیں دیا ہے، سمیٹ لو مجھے۔ بکھر رہا ہوں میں اپنے ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی اس وقت شامیر کی ساری توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اپنے دماغ سے ساری طرف سوچے بھلائے شامیر صرف اسے دیکھے گیا۔ صاحب کھانا لگ گیا ہے، آ جائے۔ ملازمہ نے شاہ کے ارتکاز کو توڑا، اپنی بیگم صاحبہ کو بھی بلا لاؤ۔ شامیر ملازمہ سے کہتا الماری سے شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ صاحب جی، انہوں نے تو منع کر دیا ہے کھانا کھانے سے۔ ملازمہ اپنی معلومات کے مطابق شامیر کو بتاتی واپس مڑ گئی۔ یہ پری بھی نہ
ذرا جو اس کو خیال ہو میرا نہ صحیح اپنا تو کم از کم خیال رکھا کرے۔ شامیر پری کی لاپرواہی پہ کرتا لوٹ کی طرف بڑھا۔ اسی طرح اکیلے کیوں کھڑی ہو پری؟ پری جو درختوں کے پتوں کو دیکھتی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ شامیر کی آواز پر ڈر گئی۔ آج کی رات خود کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، کل سے تو میرا اپنی ذات پہ بھی حق ختم ہو جائے گا۔ پری اپنے کندھوں سے شامیر کے ہاتھ ہٹاتی اس کو دیکھ کر بولی، جو مسکراتا ہو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، میری ذات ہے نا پری، جس طرح چاہے حق جتانا۔ شامیر کو آج کی یہ رات بہت لمبی لگ رہی تھی۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم ہونے والا تھا۔ کل اس کی پری کو ہمیشہ کے لیے اس کا بندھن جو تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، اسما لو بے شک، شامیر پری کے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، جو ہمہ وقت پری کے سر پر رہتا تھا، جسے شاہ کو ایک انجانی سی چڑ تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ پری شاہ کے ہاتھ کو اپنے دوپٹے سے ہٹاتی بات کو ٹال گئی۔ جسٹ اے سیکنڈ، ایسا کوئی حق میں تمہیں نہیں دے سکتا جس میں تم اپنے آپ سے لاپرواہی برتو۔ یار کچھ تو خیال رکھا کرو، اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی صحیح۔ شاہ پری کے چہرے پہ جھکتا اس کے کان کے پاس ایک میٹھی سی سرگوشی کرنے لگا۔ پلیز شاہ، تنگ نہ کرے مجھے۔ پری شاہ اور اپنے درمیان فاصلے بڑھاتی اسے گھورنے لگی، جس کی آج ٹوٹ ہی چینج تھی، لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا نہیں کرتا پھر یاد رکھو، کل کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا میں۔ شامیر پری کے سرخ چہرے کو دیکھتے اسے مزید تک کیے بنا اس کا ہاتھ پکڑے سے کھانے کے لیے اندر لے گیا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔